نماز پڑھنے میں جہاں تک بندگی کا تعلق ہے تو وہ تو سوچے نہیں جا سکتا کہ رب کے سوا کسی کی ہو، وہ تو رب کی ہی ہے. اور جہاں تک ثواب یعنی وہ برکت دینے کا تعلق ہے اس میں سرکار فرما رہے ہیں تمہیں کہاں پسند ہے کہ میں قدم لگاؤں اور تم ہمیشہ مسجد بنا لو. تو جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نام بولا جو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، للہ کے اندر جو نام ہے وہی جس وقت ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو مفتوح ہو جاتا ہے، اس میں ظاہر کے ساتھ آتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے. الکتاب لزید، اور پھر جب ضمیر الکتاب لہو، وہی لام ضمیر کے ساتھ مفتوح، وہی ظاہر کے ساتھ مجرور، وہی لام للہ کے ساتھ مجرور، وہی لام لاکا کے ساتھ مفتوح. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لام بول کے واضح فرما دیا کہ بندگی تو میں رب کی کر رہا ہوں لیکن برکت میرے امتی تمہیں عطا فرما رہا ہوں. اس سلسلہ میں جس وقت ایک نظر ماننے والا اس کا کلیئر عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، عبادت صرف اس کی جائز ہے. اور یہ جو میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو لوگ کھائیں گے مجھے ثواب ملے گا، تو میں جو مجھے ثواب ملے گا کیونکہ اصالہ ثواب برحق ہے، تو جو اس کو ثواب ملنے کی امید ہے مجھے ملے گا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ یہ ثواب میری طرف سے فلاں شخص کو عطا فرما دے. اور یہ باقاعدہ شریعت میں موجود ہے. جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، 70 زخم لگے ہوئے تھے، سانس سکڑ چکی تھی. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ سعد کا پتہ کرو، اگر زندہ ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے پوچھنا حال کیا ہے. حضرت سعد کے پاس، سعد بن ربیع کے پاس حضرت زید پہنچے، پوچھا حال کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، انی لاجد ریح الجنہ، لیتا احد میں خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میں تو یہ ارادہ کر رہا ہوں اللہ میری شہادت کا ثواب بھی میرے نبی کو عطا فرما دے. یہ عشق کا آخری درجہ ہے. بڑے بڑے محبوبوں کو محب موت کے سامنے پگھل جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے موت کے منہ میں بھی پکے کتنے ہیں. اور یہ نہیں کہ شکوہ کرے کہ اب میں جا رہا ہوں اب میری خیریت پوچھی ہے، نہیں کہتے میں تو جا رہا ہوں اور نیت کر رہا ہوں کہ رب میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب کو عطا فرما دے. تو بندگی کا جو اجر ہے ان نوافل کے لحاظ سے وہ اگر کوئی چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کسی اور کے لیے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابی نے کہ ہمشیرہ نے نظر مانی تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی، اب احرام میں باندھوں، طواف میں کروں، وقوف میں کروں، تھکوں میں، تو ثواب میری ہمشیرہ کو ہو جائے، ایسا ہو سکتا؟ تو سرکار نے فرمایا لو کان علیہ دین کن تقاضیہ، اگر اس پہ قرض ہوتا، پیسے تمہارے ہوتے، جیب تمہاری ہوتی، ہاتھ تمہارا ہوتا، تم خرچ کرتے، تو کیا قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا ہو جاتا. پھر پوچھتے کیا ہو؟ اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے. تو یہ ایصال ثواب برحق ہے. اس بنیاد پر آگے جو کرتا ہے محروم وہ بھی نہیں رہتا، اور آگے جس کے لیے نیت ہو ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اس بنیاد پر نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی اور دوسری ہے نظر عرفی. نظر شرعی سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے. اور نظر عرفی ہے کہ جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور جس کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں، اور اس پر باقاعدہ تصریحات میں نے بخاری شریف سے وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر دی. جب للہ کا لفظ جو قرآن میں ہے اس کے ساتھ بالکل مترادف لاکا کا بول کے سرکار نے فرمایا نہ تحب ان اصلی لاکا، میرے صحابی کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اب تیرے لیے کہہ کے نیت بندگی کی رب کے لیے کی ہے اور نیت برکت کی اپنے غلام کے لیے کی ہے. اس واسطے جو کہتا بکرا غوث پاک کا ہے تو بندگی رب کی نیت کر رہا ہے، ثواب غوث پاک کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تو ثواب دیتا ہے ثواب لیتا نہیں، وہ تو ثواب دینے والی ذات ہے. اس بنیاد پر یہ نظر کا مفہوم ہے جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اور اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی جاہل کے ذہن میں کوئی دوسرا مطلب ہو
تو وہ ہرگز اپنے ذہن میں ایسا مطلب مت رکھے. نظر جو ہے شرعی طور پر وہ نظر شرعی رب ذوالجلال کے لیے ہے. نظر عرفی جس کے اندر یہ وضاحت میں پیش کر رہا ہوں یہ، اور اس پر باقاعدہ شاہ رفیع الدین دہلوی نے پوری کتاب لکھی کتاب النذور، اور کتاب النذور کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی. انہوں نے کہا نظرے کے اینجا مستعمل شبد، فارسی میں وہ کتاب ہے، نظرے کے اینجا مستعمل بھی شبد نہ پر معنی شریعت کہ مزارات اولیاء پر جو نظر مانی جاتی ہے یہ نظر کون سی ہے؟ فرمایا یہ نظر شرعی نہیں ہے کہ عرف آس کہ آنکھ کے پیش بزرگاں بلند نظر و نیازمی گوئن، کہ ہمارے عرف میں یہ ہے کہ جو بزرگوں کے پاس چیز دیے جاتے ہیں اس کو بھی نظر و نیاز کہتے ہیں. ضروری نہیں جو قبر میں پہنچے جو سامنے بیٹھے ہو ان کے لیے بھی کہتے ہیں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نظر دے رہے ہیں. بادشاہ کی نظر کیا ہے، یہ بھائی کی نظر کیا ہے. تو کہا ہمارے عرف کے اندر یہ نظر عرفی ہے، اور اس میں انہوں نے اس کی وضاحت مکمل طور پر کی. علامہ عبد الغنی نابلسی انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ومن هذا القبیل زیارت القبور والتبرک بدراہ الاولیاء والنذور. انہوں نے بھی نظر کی اس حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ نظر جو مانی جاتی ہے یہ نظر عرفی ہے اور یہ نظر شرعی نہیں ہے. اس واسطے نظر شرعی عبادت ہے اور نظر عرفی عبادت نہیں ہے. نظر عرفی جو ہے وہ یہ کہ عبادت رب کی ہے اور عبادت کا ثواب جس کے لیے نظر عرفی مانی جا رہی ہے اس کی نیت کی جا رہی ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ آپ کی مقدس سنت میں موجود ہے جس وقت پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قربانیاں پیش کی تو فرمایا کہ یہ ایک جو ہے یہ تو میری ہے اور دوسری فرم میری طرف سے میری پوری امت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس قربانی میں نیت جو عبادت کی ہے وہ رب کی ہے کہ یہ رب کی بندگی ہے، رب کا تقرب اس میں حاصل کیا جا رہا ہے. اور جو ثواب دینے کے لحاظ سے اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نظر کی ہے اور امت اس وقت موجود تھی ان کی بھی اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی بھی، سب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. یہاں پر نظر کے ساتھ ایک اور لفظ نیاز کا استعمال ہوتا ہے، نظر و نیاز. اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر اللہ کی ہوتی ہے اور نیاز ولی کی ہوتی ہے. کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. تو یاد رکھیں نیاز بمانا نظر ہے، نیاز بمانا نظر ہے، یعنی نظر اور نیاز میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ نظر اللہ کی ہو اور نیاز کسی اور کی ہو. نظر بھی اللہ کی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہے، لیکن آگے فرق یہ ہے کہ نظر شرعی اور نیاز شرعی وہ رب ذوالجلال کی ہے. نظر عرفی اور نیاز عرفی یہ ہے کہ جو بطور ایصال ثواب جس کے لیے استعمال کیا جاتا. اس واسطے نظر و نیاز کے اندر آپس میں یہ ڈفرینس نہیں ہے کہ نظر تو رب کے ساتھ خاص ہو اور نیاز جو ہے وہ رب سے علاوہ اس کو استعمال کیا جائے. اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے نظر کا جو معنی ہے وہی نیاز کا معنی اور جو نیاز کا معنی ہے وہی نظر کا معنی. اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو شرعی نظر و نیاز ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور جو عرفی نظر و نیاز ہے وہ ہے کہ جس کو سارے لوگوں نے جائز قرار دیا اور اس کے مطابق میں مختلف دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے اہل تشیع کی رد میں لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر ان الفاظ میں لکھا حضرت امیر و ذریہ طاہرہ او کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پاک اولاد تمام امت بر مثال پیراں و مرشدہ ان کو ساری امت پیر و مرشد سمجھتی ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو، اور ساتھ کہتے ہیں کہ فاتحہ و درود و صدقات و نظر بنام ایشا رائج و معمول گردیدہ کہ ان کے لیے فاتحہ درود اور نظر ماننا یہ امت کے اندر رائج ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت کرتے کہتے ہیں چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملات
فاتحہ و درود و نظر و عرس و مجلس، جیسے دیگر اولیاء اللہ جو ہے ان کے لیے عرس کا انعقاد ہوتا ہے یا ان کے لیے نظر مانی جاتی ہے، اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی امت نظر مانتی ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کے لحاظ سے سب سے بڑا نام ہے، اور جن سے ہو کے سند تمام بر صغیر کے بعد والے محدثین کی طرف آتی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی اور یہ تفصیل کر دی کہ نظر جو اولیاء کی ہے یہ اور ہے، اور نظر جو اللہ کی ہے وہ اور ہے، اور اس میں واضح طور پر وہی تفاوت موجود ہے جو تقرب اور بندگی کا اعتبار ہے وہ صرف رب ذوالجلال کا ہے، اور جو برکت اور ثواب کے لحاظ سے ہے وہ رب کے بندوں کے لحاظ سے ہے۔ اور اس میں آگے یہ تفصیل ہے وہ کہ کون سی ایسی بندگی ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کو اس طرح اصالہ ثواب میں پیش کیا جا سکتا ہے، جو عبادت ہے اس انداز کی کہ جو محض مالی ہے یا من وجہ مالی ہے من وجہ بدنی ہے، اس کے اندر نیابت ہو سکتی ہے، اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، اور جو ہے بدنی اور فرائض سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں اور یہ میں خود نہیں رکھتا، میں کسی کو نظر کر دیتا ہوں اور اصالہ ثواب کر دیتا ہوں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر نفل پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدنی عبادت ہے، ان نفلوں کو اگر وہ چاہتا ہے تو وہ خود بھی وہ محروم نہیں رہے گا، اور جن کے لیے نیت کرے گا رب ذوالجلال ان کو بھی اس کا مکمل ثواب عطا فرما دے گا۔ اس سلسلہ میں اللہ کے فضل کے سارے فیصلے ہیں، ان باتوں کو عقل کے ترازو سے تولا نہیں جا سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اس سے 1 دینار خرچ ہو رہا، دوسرے گھر سے بھی 1 دینار خرچ ہو رہا، تو ایک گھر سے جو 1 دینار خرچ ہوا اس کا ثواب 3 کو مل جاتا، دوسرے سے جو 1 کا خرچ ہوا وہ 1 ہی کو ملتا۔ وہاں پر اس دینار کا تعلق 1 سے ہے تو ثواب 1 کو ہے، اور یہاں تعلق 3 سے ہے تو ثواب تینوں کو 3 دیناروں کا ہو گیا۔ فرمایا جس وقت ایک شخص کی اہلیہ نے اس کی کمائی سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا تو فرمایا اس دینے والی کو بھی 1 کا ثواب ہوا، کمانے والے کو بھی 1 کا ثواب ہوا، اور خادم جس نے محفوظ رکھا اس کو بھی 1 کا ثواب ہو گیا۔ تو یہ رب کے فضل سے اس طرح اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں اور افتلتت ہنگامی حالت میں فوت ہو گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، پہلے بیمار نہیں تھی اور بس آنن فانن فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ بیماری میں رہتی تو وہ مجھے وصیت کرتی اور میں وہ کام کرتا، اب وہ پتہ ہی نہیں چلا دنیا سے چلی گئی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے؟ ایو صدقہ افضل ہو، کون سا صدقہ ہے جو بہترین صدقہ ہو کہ جس کے کرنے سے میری والدہ کو ثواب پہنچے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ بہت اچھا، پانی کا صدقہ، یعنی اس کی ایک اپنی افادیت ہے، چونکہ پانی سے ہر زندہ کو پیدا کیا گیا، پانی کی جتنی حاجت ہے یہ ایک مستقل حاجت ہے، اور پھر یہ ہوا سے جدا ہے، چونکہ ہوا جو ہے وہ مفت میں دیا ہوا اللہ کا تحفہ ہے، اس کے لیے کسی کے پلانٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر پانی جو ہے اس کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ کنواں کھودا جائے، اس زمانے کے لحاظ سے نلکے لگوا دیے جائیں، موٹریں لگوا دیے جائیں، آج کے لحاظ سے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت الماء کہا تو فحفر بئرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، وہی لام جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کہا حاضی للہ، یہ رب کے لیے ہے، یعنی حاضی لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے۔ اب وہ ایک کنواں ہے دونوں کے لیے،
للہ بھی ہے، لام سعد بھی ہے، رب کے لیے بھی ہے، ام سعد کے لیے بھی ہے۔